ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عورت کو مزار پہ جانے کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے اس سوال شاید کرنا نہیں چاہیے لوگوں کو. آپ کو اس بات ہی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر اس دور میں عورت کو اس طرح باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو وہ سب سے پہلے مسجد ہوتی جس کے اندر نماز کے لیے عورت کو بھیجا جاتا. تو جو لوگ اس بار بار سوال کرتے ہیں کہ عورت کو مزار پہ جانا چاہیے یا عورت کو مزار پہ جانا گناہ ہے، تو ان کو اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ عورت کو مسجد تک میں جانے کے لیے علماء نے منع کر دیا. صحابہ اکرام سے جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا چلا آیا ہے کہ عورت کو مسجد کی حاضری تک سے روک دیا گیا. تو اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ مزار پاک پہ جانا کوئی عبادت ہے اتنی بڑی کہ جو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عبادت ہے. تو اگر عورتوں کو بھیجا جاتا تو سب سے پہلے مسجد میں بھیجا جاتا نماز کے لیے. تو جب وہاں پر منع کر دیا اور اس کے منع کرنے کی جو ممانعت ہے، جو وجہ ہے، وہ سیم مزار پر بھی ہے، تو اس لیے عورت کو مزار پہ جانے کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں عورتیں جایا کرتی تھیں. بعض لوگ حدیث پاک کو دلیل بنانے لگیں گے کہ حضور پاک کے زمانے میں جاتی تھی اور حضور نے منع بھی کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہ روکو. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے بعد میں جو ہے حضرت فاروق اعظم اور ام المومنین، انہوں نے جو ہے نا صحابہ کرام کے دور میں ہی اس بات کو جو ہے وہ منع کر دیا. ساتھ میں یہ واضح بھی فرما دے کہ اگر حضور پاک بھی اس وقت میں ہوتے اور عورتوں کا یہ حال جو ہے نا ملاحظہ کرتے تو پھر ان کی جو ہے نا حاضری مسجد سے وہ منع کر دیتے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو یعنی جب دور خراب ہوا اس وقت میں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں تھی، روک دیا گیا. تو آج مزار پر جانے کے بارے میں سوال کرنا تو بالکل بے وقوفی اعلیٰ درجے کی، کہ اس کے اندر نہ تو وہاں جا کر عورتوں کے اندر معاملہ پردے کا رہتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دور جو ہے نا وہ پاکیزہ بھی اس وقت میں تھا جس وقت مسجد کی حاضری کو روک دیا گیا. یعنی لوگوں نے شکایت بھی کی تھی جب فاروق اعظم نے مسجد میں جانے سے منع کر دیا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے تو مسجد میں نماز کے لیے اجازت دی لیکن جو ہے وہ اب ہمیں نماز سے روکا جاتا ہے. تب انہوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی تھی کہ ان کو جو ہے نا روکنا درست ہے، کیونکہ آج کل جو معاملات ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ہر جو گزرا ہوا سال یا موجودہ سال جو ہے وہ آنے والے سے بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح یعنی آنے والا جو ہے وہ پریزنٹ سے جو ہے وہ بدتر ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دن ہے وہ آنے والے سے بہتر اور گزرا ہوا ابھی سے بہتر، اور قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا. تو جو دن حضور پاک کے وقت کے جتنا قریب تھا وہ اتنے زیادہ برکت والا اور فیض والا تھا. اس کے اندر بھی جو ہے صرف معاملہ ایسا تھا کہ عورتوں کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگی تھیں جیسے کہ جن کو آپ برائیاں کہہ سکتے ہیں. تو تب جا کر ان کی مسجد سے حاضری جو ہے نا منع کر دی. حضور نے فرمایا کہ جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا اتنا جو ہے اس کے اندر سے یعنی برکت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. تو اس سے معلوم چلا کہ آج کے دور کے اندر اور پچھلے دور کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا. اس کو ایسے سمجھیں جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مثال کے طور سے فرمایا کہ اس وقت میں اگر ایک نیک ہوتا تھا تو اس وقت میں 1000 نیک ہوا کرتے تھے، اور اس وقت میں اگر ایک یعنی 1000 بد یعنی 1000 بری عورتیں ہوں گی تو اس وقت میں جو ہے نا ایک بری عورت ہوا کرتی تھی یا ایک برا شخص ہوا کرتا تھا. تو اس وقت اور اس وقت کے اندر اتنا فرق ہے کہ اس وقت تو 1000 میں ایک نیک ہے، اس وقت جو ہے 1000 میں ایک برا تھا اور 999 نیک تھے. اور ایسے دور میں بھی جو ہے نا صحابہ اکرام نے منع کر دیا کہ عورت کو مسجد کی حاضری کے لیے جانا نہیں چاہیے، مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ تھا. تو یہی پھر معاملہ جو ہے نا تابعی تک اور دوسرے معاملات تک چلتا آیا. اب یہاں بہت سارے لوگ عقل لگاتے ہیں کہ حضور پاک نے جو ہے نا وہ منع تو نہیں کیا، صحابہ نے منع کر دیا، یا حضور حدیث پاک کے اندر تو عورت کو جانا چاہیے. تو حضور پاک کا فرمان یا اس دور کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر وہی شخص جانے گا کہ جو اس وقت میں رہتا ہو یا حضور کے ساتھ رہا ہو یا اس وقت کے حضور کے وقت کے زیادہ قریب میں ہو.
وہ شخص ہم سے زیادہ بہتر جانے گا. تو فاروق اعظم نے, صحابہ اکرام نے جب اس بات کو منع کیا تو ہم سے بہتر وہ دین کو جاننے سمجھنے والے تھے یا معاملہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک کا یہ فرمان بھی ہے کہ بعد میرے بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہوں گی, اور ان میں سب سے بہتر یعنی مجھے وہ سب سے بہتر پسند ہے کہ جس کو عمر ایجاد کرے. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کا جو فیصلہ ہے, چاہے وہ تراویح کی جماعت قائم کرنے کے تعلق سے ہو یا پھر وہ حضور پاک کی مسجد میں یا دیگر مساجد میں نماز کے لیے خواتین کو روکنے کے تعلق سے ہو, تو اصل میں اس میں حضور پاک کی تائید موجود ہے. خود حضور پاک نے کہا کہ میرے بعد جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے وہ ہے جو حضرت عمر ایجاد کریں گے. تو یعنی جو حضرت عمر نے ایجاد کی وہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف شریعت انہوں نے ایجاد کرا ہو, تو ان کا مسجد سے روکنا بھی اسی حکمت کے تحت تھا. تو آج اس معاملے میں مسجد یا مزار کو لے کر سوال کرنے والیوں کو اسی واقعات سے جو ہے نا عبرت لے لینی چاہیے کہ اگر حاضری مسجد سے باہر جانے کی یعنی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوتی تو پھر وہ مزار سے زیادہ پہلے مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی. تو جب عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے اجازت نہیں ہے تو مزار کے بارے میں سوال کرنا نہیں چاہیے کہ بے ضرورت گھر سے عورت کا نکلنا, یعنی پھر وہی شیطان والی حدیثیں بیان ہوں گی تو وہ سن کے آپ لوگ پہلے ہی کوئی اس سے عبرت نہیں لیتے کہ شیطان جو ہے نا گھر سے نکلتی ہے عورت تو جھانکتا ہے. اور باہر فتنے کا معاملہ یا بے پردگی کا معاملہ کیسا ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ, ٹی وی اور اس طریقے کے فلمیں, گانے بازوں نے جو معاملہ یا جو حالات کر رکھے ہیں وہ سب کے اوپر جو ہے نا وہ روشن ہے. تو اس لیے عورت کو مزار کے لیے نہیں جانا چاہیے, چاہے اس کے گھر کے قریب مزار ہو یا باہر مزار ہو. اب رہا یہ کہ عورت اگر صاحب مزار کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو وہ گھر سے کر سکتی ہے بغیر باہر جائے, یعنی کسی بھی میٹھا وغیرہ پکا کے بٹوا سکتی ہے, ان کے نام کے نیاز کر سکتی ہے, ایصال ثواب ان کو کر سکتی ہے. تو گھر میں رہ کر بھی وہ سارے معاملے کیا جاتے ہیں. اب اگر وہ سمجھتی ہو کہ مسجد میں جانے مزار پہ جانے سے زیادہ فیض اور برکتیں ملیں گی گھر کے مقابلے, تو فیوز اور برکات تو جو حضور پاک کے وقت میں اس سے بھی زیادہ تھے اور اس برکت کے لیے بھی مسجد میں جانے سے روک دیا, تو آج کے زمانے کی فیض اور برکت کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو اس لیے گھر میں رہ کر نمازوں کی پابندی سب سے پہلے کی جائے, قرآن پاک پڑھا جائے, نہ کہ اس چیز سے بزرگوں کی روح خوش ہوگی کہ آپ نماز قضا کر کے جو ہے نا مزار پہ حاضری دینے جائیں اور آپ کی حاضری سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ یعنی ساری مرادیں آپ کی وہاں پہنچ کر ہی پوری ہوں گی. تو گھر میں رہ کر نیاز کرائی جا سکتی ہے, کسی بھی بزرگ سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, نمازوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. گھر میں رہ کر عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں اور مزار کی حاضری پہ جو ہے وہ نہ جاؤ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری فیملی کو لے کر جاتے ہیں. اب اس کے اندر تو عورتوں کا کیا معاملہ ہے, اس کے اندر مرد خود لے کر جاتے ہیں پوری فیملی کی پلاننگ کر کے. تو ان کو بھی اس معاملات سے جو ہے عبرت لینی چاہیے کہ ایسے معاملے میں خواتین کو ایسی جگہ پر مزار میں یا اس طریقے سے کسی بھی جگہ پر بھیڑ بھاڑ والی بے ضرورت لے کر نہیں جانا چاہیے. پتھر میں اصل لالے پرنوار